الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، موت جس سے ہر انسان چاہے وہ جس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، جانتا ہے کہ وہ جتنا بھی دنیا میں جی لے، جہاں بھی چلا جائے، لیکن اس نے موت کا ذائقہ تو ضرور چکھنا ہے۔ اور روح پرواز کرنے کا وقت بڑا ہیبت ناک ہوتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ گنہگار کی روح جسم سے ایسے نکلتی ہے جیسے مخمل کا کپڑا جھاڑیوں پر ڈال کر زور سے کھینچا جائے، جبکہ مومن کی موت گویا آٹے سے بال نکالنے کے مترادف ہے۔ وہ لمحہ جب روح جسم سے نکل رہی ہوتی ہے، اس لمحے کو عالم سقرات کہتے ہیں، جو بڑا ہی کربناک ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو عالم شروع ہوتا ہے اسے عالم برزخ کہتے ہیں، یعنی قبر۔ پیارے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ مرنے والا کیسے تصدیق کرتا ہے کہ وہ مر چکا ہے۔ سب سے پہلے انسان کی روح پاؤں سے نکلنا شروع ہوتی ہے اور آخر میں سر سے نکلتی ہے، اگرچہ دماغ کچھ لمحے زندہ رہتا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے یا اس کی روح پرواز ہو جاتی ہے تو اسے یوں لگتا ہے کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہوتا ہے اسے یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ خواب میں ہے۔ اسے نہلایا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، نماز جنازہ پڑھایا جاتا ہے۔ اسے بس اتنا پتا ہوتا ہے کہ جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے اہل و عیال اس کے جسم خاکی کو قبر میں دفن کر کے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ تب دو فرشتے آتے ہیں اور ایک اسے کاندھے سے ہلائے گا تاکہ وہ اٹھ بیٹھے، تو اس کا جو خواب تھا اب وہ اس سے بیدار ہو چکا ہوتا ہے، اور سب سے پہلے وہ اپنے کفن کو ہاتھ لگا کر کہتا ہے کہ میرا لباس کہاں ہے اور میں کہاں ہوں۔ اس وقت اب اسے ایک فرشتہ بتاتا ہے کہ وہ مر چکا ہے اور اب وہ اپنی قبر میں بیٹھا ہے۔ وہ فرشتے جو اس کی قبر میں اتارے جاتے ہیں انہیں منکر نکیر کہتے ہیں۔ جب اسے پتا چلتا ہے کہ وہ مر چکا ہے تو تب وہ چیختا چلاتا ہے اور اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے کہ اے میرے رب، مجھے معاف کر دے، میں آپ کی رحمت اور فضل کے انتظار میں بیٹھا ہوں، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، میری مدد فرما۔ یہ وہ عالم ہوتا ہے جب انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا سوائے سلامتی والے دل اور نیک اعمال کے، جو وہ دنیا میں کر کے آ چکا ہوتا ہے۔ ہاں، البتہ صدقہ جاریہ جو وہ اپنی زندگی میں کرتا ہے اس کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے، جیسا کہ مسجد بنانا، درخت لگانا یا پھر نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ہو سکتا ہے یہی صدقہ جاریہ اس کی بخشش کا ذریعہ بھی ہو، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں۔ دنیا میں مرتے دم تک انسان کو مہلت ہوتی ہے کہ وہ اپنے اعمال پر نادم ہو کر خدا کے حضور توبہ کر لے، لیکن جب موت آ جائے اس پر تب یہ دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے توبہ کر لی جائے، کیونکہ جب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے پھر ہماری چیخ و پکار کسی کام کی نہیں۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے اور قیامت کی گھبراہٹوں سے بچائے، اور قیامت کے دن اپنے خاص سائے میں جگہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مومن بندہ مر جاتا ہے تو دو نورانی چہرے والے فرشتے اس کے سامنے آتے ہیں، اور ان فرشتوں کے ساتھ ایک خوشبودار کپڑا ہوتا ہے جس سے مشک کی خوشبو آتی ہے، اور وہ اس مومن کی روح کو اس کپڑے میں لپیٹ کر لے جاتے ہیں اور اس روح کو خوشخبری سناتے ہیں اور کہتے ہیں، اے پاک روح، نکل اس پاک جسم سے اور چل جنت کے باغات اور جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کی طرف۔ پھر وہ فرشتے اس روح کو آسمان کی طرف لے کر چڑھتے ہیں۔ آسمان والے کہتے ہیں، یعنی فرشتے، کوئی پاک روح ہے جو زمین کی طرف سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحمت کرے اور تیرے بدن پر جس کو تو نے آباد رکھا۔ پھر وہ فرشتے اس روح کو پروردگار کے پاس لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس روح کو لے جاؤ اپنے مقام میں، یعنی الحیم میں،
میں جہاں مومنوں کی روحیں ہوتی ہیں، قیامت ہونے تک وہی رکھو۔ اسی طرح جب کافر کی روح نکلتی ہے تو دو فرشتے بدصورت اور ڈراؤنے چہرے والے آتے ہیں اور ان فرشتوں کے ساتھ گندا اور بدبودار ٹاٹ ہوتا ہے۔ وہ اس کافر کی روح کو اس ٹاٹ یعنی کپڑے میں لپیٹ لیتے ہیں اور لعنت بھیجتے ہوئے اس روح کو خبر سناتے ہیں، اے ناپاک روح، نکل ناپاک جسم سے، چل جہنم کی طرف اور گرم کھولتے ہوئے پانی اور جہنم کی گرم ہواؤں کی طرف رب کی ناراضگی کے ساتھ۔ پھر اس روح کو لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ آسمان والے فرشتے کہتے ہیں، کوئی ناپاک روح جو زمین کی طرف سے آئی ہے، پھر حکم ہوتا ہے اس کو لے جاؤ اس کے کام میں یعنی سجین میں جہاں کافروں کی روحیں ہوتی ہیں قیامت قائم ہونے تک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک باریک کپڑا جو آپ اوڑھے ہوئے تھے اپنی ناک پر ڈالا۔ جب کافر کی روح کا ذکر کیا، اس کی بدبو بیان کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی مر جاتا ہے تو ہر صبح و شام اسے اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو جنت میں، اور اگر جہنمی ہے تو جہنم میں، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہی تیرا مقام ہے جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے اٹھائے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قبر دیکھتے تھے تو روتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ جب آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو اتنا نہیں روتے جتنا قبر کا ذکر ہوتا ہے تب روتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرماتے سنا کہ قبر پہلی منزل ہے، اگر اس میں کامیاب ہوئے تو آنے والے مرحلے میں بھی کامیاب ہو گئے، اور اگر اس میں کامیابی اور نجات نہ ملی تو پھر آنے والا مرحلہ اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے بھی سنا کہ میں نے اپنی زندگی میں قبر سے زیادہ خوفناک منظر والی چیز نہیں دیکھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ میں عذاب قبر، عذاب جہنم، زندگی اور موت کی خرابی اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پیارے دوستو، ہم بہت جلد اس جگہ جانے والے ہیں، اس زندگی کے عیش و آرام کو چھوڑ کر قبر کے گڑھے میں اترنے والے ہیں۔ ہر ایک کو جانا ہے، اگرچہ وہ چاہے یا نہ چاہے۔ اب ہم خود ہی اپنا محاسبہ کریں کہ ہم اس جگہ کے لیے کتنی تیاری کر رہے ہیں اور اس چند دن کی زندگی کے لیے کیا کیا آرزویں کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے پیارے دوستو، ابھی بھی وقت ہے کہ سنبھل جائیں اور ایسی خطائیں، ایسی غلطیاں، ایسی لغزشیں جو ہم سے سرزد ہو رہی ہیں ان سے توبہ و تائب ہو جائیں۔ اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر گڑ گڑا کر اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی طلبی کریں اور اللہ سے پناہ مانگے ان موت کے مشکل مراحل میں کہ جہاں انسان کو انتہا درجے کی تکلیف ہوتی ہے، اور پھر قبر کے عذاب سے کہ جہاں مختلف قسم کے کیڑے مکوڑے ہوں گے، ایسے جانور کہ جو ہم نے زندگی میں دیکھے بھی نہ ہوں، وہ بھی قبر میں انسانوں کی میتوں کو کھا جاتے ہیں۔ انسان مٹی سے پیدا ہوا اور پھر اسے مٹی ہونا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری آخرت آسان کرے، ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے اور ہمیں ویسا بنا دے جیسا میرا رب چاہتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔